أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة عسابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس بات قلب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو، اس پر بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ ہو تو پھوار ہی کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 265 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے صدقات باطل کب ہو جاتے ہیں، یعنی جو صدقہ کرتا ہے لیکن ریا اور نمود و نمائش کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا ہے اپنا مال خرچ، تو پھر اس کا صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملنے والا ہے، وہ باطل اور کالعدم ہو جائے گا۔ اور کن لوگوں کے صدقے بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک باغ جو اونچے ٹیلے پر ہو، یعنی بہت ہی اونچے مقام پر جو باغ ہوتے ہیں اس کی فضا الگ ہی ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ اس میں اگر اچھی بارش ہو جائے تو پھر پھل دوگنا لائے، اور اگر پھوار ہی ہو، زیادہ بارش نہ بھی ہو تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، یعنی زیادہ بارش نہ بھی ہو تو اس میں پھل اچھا ہی نکلے گا چونکہ وہ اونچے مقام پر ہے۔ تو اس کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں جو صدقات کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ نہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی خرچ کریں اس کو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کی خوش کرنے اور راضی کرنے کی نیت سے خرچ کریں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہو، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہو، اور وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں، اور اس باغ پر آگ کا بگولا چلے جس سے وہ جھلس کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اپنے خیرات و صدقات کو نام و نمود اور نمائش کر کے ضائع کر لیتے ہیں۔ ایک بہترین مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کیا تم کو یہ بات پسند ہو کہ تمہارا ایک باغ ہو جس میں کھجور اور انگور ہو، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، اور اس میں دیگر بہت سے میوہ جات بھی ہو، اور پھر ہو یہ کہ وہ باغ تیار ہو جائے، اس کے بعد جس نے باغ لگایا اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا، اور وہ عیال والا بھی ہے، اس کو بچے بھی ہیں، کمزور اور ناتواں بچے ہیں۔ اس وقت اس باغ کے اوپر آگ کا بگولا چلا اور وہ باغ سارے کا سارا جل کر ختم ہو گیا۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ اگر صورتحال پیش آتی ہے کسی کے لیے دنیا میں بھی، کہ دنیا میں کوئی
اپنا سب کچھ لگا کر باغ لگاتا ہے، اور پھر جب باغ تیار ہو جاتا ہے تو اگر وہ اس کی جوانی جو ہے اگر ختم ہو جائے اور بڑھاپا شروع ہو جائے، اور جو اس کی قوت اور طاقت کا موقع تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے اس کے ضعیف بچے بھی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ جوانی باقی ہے، ابھی اس کی بڑھاپا نہیں آیا ہے اور باغ جل گیا، تو اگر یہ سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے وقت ہے، میں پھر سے دوبارہ باغ لگا لوں گا۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بچے ہی نہ ہو تو یہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، میں تنہا آدمی ہوں، جیسے چاہے تنگی ترشی میں زندگی گزار لوں گا، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی صورتحال میں بچے اس کے بڑے بڑے بچے ہوں اور اس کا سہارا بن سکتے ہو، وہ باغ جل جائے، اس کو جوانی بھی نہ ہو، بڑھاپا آ گیا ہو، لیکن بچے جو ہے اس کے بڑے ہو گئے ہوں، جوان ہو گئے ہوں، تو اس کو یہ امید ہو سکتی ہے، یہ صدمہ نہیں ہوگا وہ باغ کے جل جانے کا کہ میرے بچے تو بڑے ہیں، وہ میرے ساتھی بن سکتے ہیں، میرا سہارا بن سکتے ہیں، اور پھر سے وہ سب مل کر میرے لیے وہ باغ لگا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا کر یہ دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنا سارا مال لگا دیا اور اپنی زندگی بھر کی محنت اس میں لگا دی، اور لگا دینے کے بعد جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، جب اس کے پاس کچھ طاقت بھی باقی نہیں بچی کہ دوبارہ کوئی باغ لگا سکے، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے جو ہے چھوٹے چھوٹے اس کے ضعیف اور کمزور ناتواں بچے بھی ہیں، اس وقت اس کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اس کے پاس اس کا باغ جل جائے، تو کتنا شدید صدمہ ہوگا اس کو، کیسی تکلیف ہوگی، یعنی ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں بچا اور مجھے محنت کرنے کا موقع نہیں ہے، میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ پھر سے دوبارہ اس کے پیچھے محنت کر کے وہ باغ لگا سکوں۔ بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو صدقہ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، نام و نمود اور نمائش کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کرتے ہیں اور اپنی شان بتانے کے لیے جو کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ وہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہو جائے گی گویا کہ انہوں نے ایک باغ لگایا اور موت کا وقت آ گیا، اور ان کی مثال اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو باغ لگایا تھا، اور باغ لگانے کے بعد اس کے اوپر آگ کا بگولا پڑ گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ پھر سے دوبارہ اس کو لگا سکے۔ بالکل اس انسان کی بھی حالت ایسی ہو جائے گی کہ موت کے بعد اس کو موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا، مزید کوئی اچھا کام کر لینے کا موقع نہیں ملے گا، جیسا کہ اس بوڑھے شخص کو موقع نہیں ملتا تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد جب اس کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر وہ جو ہے بڑا بے چین ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ میں نے بہت سے کام کیے تھے، اور وہ یہ سمجھتا رہا زندگی بھر کہ میں یعنی اچھے کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائیں گے شاید، لیکن جب وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ یعنی اس کی مثال بالکل ایسی ہے، بروکن پیکٹ جسے کہا جاتا ہے، پھٹی تھیلیاں، یعنی آپ تھیلی میں سامان ڈالیں، بہت سا سامان بھر لیا آپ نے، لیکن اس میں سوراخ ہو گیا تھا اور سوراخ میں سے نکلتا جا رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بروکن پیکٹ تھے آپ کے پاس اور پیچھے پیچھے گرتا جا رہا تھا۔ ایک موقع آیا جب آپ پہنچے اس کو استعمال کرنے کے لیے، دیکھے تو پورے کی پوری پیکٹ خالی ہو گئی تھی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری خصلت ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے، نمود و نمائش کرتے ہوئے جو بھی مال صدقہ کیا جائے گا وہ بالکل ایسا ہی ہو جائے گا کہ اس وقت جب اس کو ضرورت پڑ جائے گی، شدید ضرورت محسوس ہوگی، حاجت مند ہوگا اس کا، تو اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کے ہاں، کیونکہ وہی صدقہ قبول ہوتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کی خاطر جو خرچ کیا جائے گا وہی قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ وہ تو بالکل ایسا ہو جائے گا کہ یہاں سے ایک زندگی بھر زندگی گزارے آپ، اور مدتوں زندگی گزار کر یہاں محنت کر کے یہاں سے گزرے ہیں اور وہاں آخرت والی زندگی میں قدم رکھے ہیں، تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کو یہ کہا جائے کہ تمہاری جو کارنامے حیات تھی وہ سب کی سب بیکار ہو گئی، تم نے جو کچھ بھی محنتیں کی تھی وہ سب کی سب دنیا ہی میں رہ گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو سوچیے، اندازہ لگائیے کہ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بار بار مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی دنیا آباد کرنے کے خاطر اور دنیا میں
لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کو بیکار اور ضائع کر دے رہے ہو، جس کا اجر و ثواب تمہیں میرے پاس آنے کے بعد کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اب موقع ہے کہ وہ کمائی جو تم کرنے جا رہے ہو، وہ کمائی کو جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بروکن پیکٹ مت بنا دو اس کو کہ سوراخ پڑ گیا اور پیچھے سے نکلتا گیا، معلوم ہی نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرو۔ جو کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور آخرت کے لیے وہ بڑا ذخیرہ بن جائے گا۔ اس میں یہ پورے رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ صدقات کے قبول ہونے کے سلسلے میں 6 شرائط اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں، بڑی بڑی شرائط۔ سب سے پہلی شرط اس کی صدقات کی قبولیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ تمہارا جو مال ہو، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہو، وہ حلال اور پاک اور طیب ہونا چاہیے۔ گندا اور خبیث مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور پھر سنت کے مطابق، سنت کے طریقے سے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ سنت کے علاوہ دیگر طریقوں سے اگر خرچ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ بات واضح کر دی گئی۔ اور جس مصرف پر جو ہے خرچ کر رہے ہو وہ مصرف صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے وہ مصرف صحیح اور درست ہونا چاہیے جو مصرف پر تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ احسان جتا کر خرچ نہیں کرنا کسی پر۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانا دینے کے بعد، اور جو ہے ریاکاری نہیں کرنا چھٹی بات، یعنی نام و نمود اور نمائش کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ یہ 6 شرائط اس میں ہم کو ملتے ہیں کہ اپنے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال ہی قابل قبول ہوگا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ تو سنت طریقے پر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت طریقے پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پرائیورٹیز کا لحاظ کیا جائے، پریفرنسز کا لحاظ کیا جائے، یعنی جو پہلے ہونا ہے اس کو پہلے کرنا، جو بعد میں ہونا ہے اس کو بعد میں کرنا ہے۔ اور جو حقدار ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ بہت سے حقدار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ ان کو تلاش کر کے وہ حقدار کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ اور جو مصرف جو ہے جو شدید ہیں، شدت والے ہیں اور جو اہمیت والے ہیں، ان کو اسی لحاظ سے ان کا لحاظ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے اور اس پر خرچ کیا جائے۔ عام طور پر لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مصارف کا لحاظ کیے بغیر، اس کی رعایت کیے بغیر ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی مصرف زیادہ اہم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اہم مصرف کو لے لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے اہل و عیال ہے، جو آپ کے زیر کفالت ہے، جو آپ کے بال بچے ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریبی پڑوسی ہیں، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو مستحق ہیں، حاجت مند ہیں، ان کا لحاظ کیے بغیر بعید کے لوگوں کو اگر آپ اپنی خیرات اور صدقات دیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اصول ہے، بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کا لحاظ کرنا، اپنے اہل و عیال کا لحاظ کرنا، اور جو آپ کے زیر کفالت ہے، سب سے پہلے حقدار آپ کے مال کے وہ ہیں، ان کا لحاظ کرنا، اور آپ کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ خرچ کرنا۔ جو انسانی ضروریات ہے، بنیادی ضروریات ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے نظر میں رکھتے ہوئے ان کی جو بھی ضروریات ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اور ان کے علاج و معالجے کے سلسلے میں، ان کی خیر خواہی کے سلسلے میں، اور ان کی کاروبار اور جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا لحاظ سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی جذبات اور احساسات کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، حقوق اللہ سے پہلے ہے وہ، یعنی حقوق اللہ ہے اپنے ساتھ، لیکن حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق العباد کا لحاظ پہلے کرنے کے لیے کہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو تمہارے نمازوں کی روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ کرنا ہے، وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے انسانوں کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کے سلسلے میں، ان کے روزگار کے لگانے کے سلسلے میں، اس کی امداد کے سلسلے میں، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے سلسلے میں، ان کی جو بھی ضروریات سامنے آ رہی ہیں اس کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنا، بنسبت اس کے جیسا کہ آج بہت سے لوگ انہیں رفاع عام کے کاموں میں لگ گئے ہیں اور جو ہے دین کی نشر و اشاعت کے کاموں میں لگ گئے ہیں، وہ بھی کرنا ہے، لیکن وہ بعد کا معاملہ ہے۔ سنت میں یہ ہے
کہ نشر و اشاعت دین کی جو ہے، جیسا کہ مساجد بنانا، مدرسے بنانا اور دیگر جو دعوت و تبلیغ وغیرہ کے کام کے سلسلے میں اپنے مال کو جو خرچ کرنا ہے، اور پھر رفاع عام کے کام ہیں، راستے بنوانا، پل بنوانا، دواخانے بنوانا، مسافر خانے بنوانا، اور نفیل عبادتوں میں اپنا مال خرچ کرنا، جیسے حج اور عمرہ۔ نفیل حج اور عمرہ بار بار کیے جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، ویسے ہی رفاع عام کے کاموں میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اشاعت دین کے سلسلے میں مساجد بن رہی ہیں، زبردست خوبصورت، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ وہ درجہ اس کا بات کا ہے، سب سے پہلے انسانوں کی مدد، جو مر رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جو زندہ ہے، جس کی ضروریات سامنے ہیں آپ کے، جو مفلس ہے، محتاج ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، مدرسوں کی تعمیر کر رہے ہیں، مسافر خانے بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا ہے، سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی امداد ہو، پہلے ان کی جو بنیادی ضروریات ہے، وہ بنیادی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں پہلے کام کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو نیک سمجھ کر کرتا ہے، اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور نیک نیتی سے ہی کر دیتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شریعت کی روح سے یہ مستحسن ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کو اختیار نہیں کرنا، چاہے وہ نیک نیتی سے ہی کرا ہوا کام ہو، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور کبھی بھی جو ہے لہو لہاب میں اور بیکار فضول کاموں میں اپنا مال خرچ نہیں کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غیر شرعی کاموں کے لیے انسان اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیتا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ایسا کام کرنے والوں کو بجائے ثواب کے عذاب ملنے والا ہے، جو غیر شرعی کاموں کے لیے اپنی جائیدادوں، اپنے مال کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً جو مال خرچ کیا جائے گا وہی قبول ہوگا، اس کے علاوہ جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو مال بھی جو ہے ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ نوازا ہے، تو یہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں بلکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں وہ حکم کے مطابق اگر ہم ان کی رضا جوئی کے لیے اور خالصتاً انہی کے لیے خرچ کریں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ احسان کا پہلو بھی نہیں ہوگا اور ایذا اور تکلیف پہنچانے اور ریاکاری کی بات بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو یہ جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان محتاجوں پر خرچ کرو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا سورہ زاریات میں، تمہارے مالوں میں جو ہے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، محروموں کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ اگر حصہ اور حق تم اگر سمجھ لو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اس وقت تمہاری میں یہ تبدیلی آ جائے گی کہ تم جو احسان جتانے والا جو معاملہ کرتے ہو یہ اس کو چھوڑ دو گے، اس لیے کہ کسی کا حق اگر دے رہے ہیں واپس تو اس میں احسان والا معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، حق تھا، حق دے دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ ریاکاری ہوگی، نہ دکھاوا ہوگا، نہ تکلیف پہنچانے والا معاملہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔